عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے سخت ترین عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے۔ بہت جلد ان کی محبت خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں بدفعلی کرنے لگتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور وہ دونوں اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس برے ترین فعل پر زمین و آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی تو ان کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر دونوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ جب اصاف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ ایک دن ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا،
یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اسحاق و نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھ سے توڑ ڈالا۔ یوں ان دونوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ گیا۔